بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فالحق هو ما صرح به فی المتن سے لے کر ثم لا یکفى علیک ان للصفات تقسیمات مختلفۃ تک۔ اس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، صحیح اور حقیقی نظریہ صفات خدا کے بارے میں کیا ہے۔ نمبر 2، علامہ حلی کا نظریہ صفات کے بارے میں کیا ہے۔ نمبر 3، صفات خدا روایات کی نگاہ میں کس طرح بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ روایات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے کو ملاحظہ فرمائیں۔ فالحق هو ما صرح به فی المتن۔ طلاب کرام غور فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ کن بات ہو رہی ہے دو ان اختلافی اقوال کے درمیان میں سے جو گزشتہ درس میں بیان ہوئے صفات خدا کے بارے میں۔ فرماتے ہیں وہ دونوں تو باطل تھے، ان کا بطلان واضح تھا، اس کو باطل قرار دیا گیا دونوں کو۔ اب فرماتے ہیں شارح محترم حق نظریہ صفات کے بارے میں وہی ہے جس کی وضاحت کی ہے مصنف نے متن میں۔ وہ یہ فرمایا مصنف کہ من کون صفات ہی عین ذات اللہ ذات ہی تعالی، کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، جبکہ وہ نظریے جو گزشتہ دو گزر گئے گزشتہ درس میں وہ عین ذات نہیں سمجھ رہے تھے۔ ایک تو کہہ رہا تھا خدا میں صفات ہی نہیں ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ صفات ہیں لیکن صفات ذات کی مانند قدیم ہیں۔ اب فرماتے ہیں نہیں، صفات عین ذات ہیں، یہی ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ بھی ہے۔ والذی، یہ وہی قول ہے کہ نسب الی الحکماء وجملۃ من المتکلمین، جس کی نسبت دی گئی ہے فلاسفہ حکماء کی جانب اور کچھ متکلمین کی جانب۔ وہو الذی یقتضیہ الجمع بین الآیات والروایات، اور یہ ہی حق نظریہ وہی نظریہ ہے جس کا تقاضا کرتے ہیں جمع بین روایات و آیات، یعنی صفات کے بارے میں آیات اور روایات اگر ملاحظہ فرمائی کی جائے، ان کو اگر جمع کیا جائے کہ کون سا نتیجہ ان سے نکلتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صفات عین ذات ہیں بس۔ ففی عین کون صدق العالم والحی والقادر نحو علیہ تعالی حقیقیاً لا مجازیاً، لہذا عالم کی صفت کا صدق آنا، حی کی صفت کا صدق آنا، قادر کی صفت کا وغیرہ کا صدق آنا خداوند متعال پر حقیقی ہے یہ صدق، لا مجازین، مجازی نہیں ہے، جبکہ گزشتہ قول کہہ رہے تھے مجاز ہے۔ وبالعنایۃ لا یکن مصداق الصفات الا ذاتا واحدا بسیطا، نتیجے میں یہ ہے کہ صفات کا مصداق نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو ذات ربوبی ہے جو واحد ہے اور بسیط ہے، کسی بھی قسم کی اس میں ترکیب نہیں ہے۔ گوہر مراد صفحہ نمبر 172 پہ یہ بات موجود ہے۔ ھذا کلہ من باب اثبات المقصود من ناحیت ذکر طوال الفاسد للقولین المذکورین۔ شارح محترم فرماتے ہیں یہ تمام باتیں اس باب سے تھیں کہ ثابت کیا جائے، ثابت کرنا مقصود تھا ان چیزوں کو، ان قولوں کے برے نتائج کی وجہ سے جو توالی فاسدہ یعنی برے نتائج، خراب نتائج، غلط نتائج لازم آ رہے تھے ان دو قولوں کے جو ذکر کیے گئے گزشتہ درس میں۔ ولیکن یمکن الاصرار علی وجود صفات وعینیتها مع ذات من طریق آخر۔ اب چونکہ ہمارا حق نظریہ یہ ہے کہ صفات عین ذات ہیں، فرماتے ہیں اصرار کرنا ممکن ہے اس بات پہ کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، کسی اور روش سے، کسی اور استدلال کی روش سے استدلال کرنا ممکن ہے۔ وہ ہوا، اور وہ استدلال یہ ہے کہ ان ذالک مقتضی کون الواجب مطلق الکمال وصرفہ، ذالک یعنی صفات عین ذات ہونے کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ واجب الوجود کمال مطلق ہے، صرف الکمال ہے، صرف الوجود ہے۔ جب ایسے ہے چونکہ اذ کمال المطلق لا یشذ عنہ کمال من الکمالات، جو کمال مطلق سے کوئی بھی کمال نہیں رہ جاتا کمالات میں سے،
کمال مطلق کہتے ہی اس کو ہیں جو تمام کمالات کا مجموعہ ہو، مرکب نہ ہو، تو اللہ غور فرمائے گا، مجموعہ یعنی بسیط ہونے کے ساتھ اس کی ذات بساطت کے باوجود تمام کمالات اپنے اندر رکھتی ہے، ولا حاجۃ لہ الی غیرہ، اور اس کمال مطلق کی محتاجی نہ ہو اپنے غیر کی جانب کمالات حاصل کرنے کے سلسلے میں، وَإِلَّا، اور اگر اس کی غیر خدا کی تعریف غیر واجب وجود کی جانب وہ محتاجی ہوگی کسی بھی کمال میں، تو فَهُوَ خُلْفٌ فِي كَوْنِهِ كَمَا فِي كَوْنِهِ مُطْلَقٌ وَكُلَّ الْكَمَالِ وَصِرْفَهُ، تو یہ خلاف فرض لازم آ جائے گا خدا کے کمال مطلق ہونے میں اور کل الکمال ہونے میں اور صرف الکمال میں، چونکہ صرف کمال ہونے کا مطلب ہے کہ محتاج نہیں، چونکہ محتاجی بھی ایک نقص ہے۔ وَلِذَا صَرَّحَ الْعَلَّامَةُ طباطبائی، اسی لیے علامہ طباطبائی نے وضاحت کی کہ بِأَنَّ الْحَاجَةَ وَالْقَيْدَ لَمَّا كَانَ مَنْفِيًا عَنِ اللَّهِ تعالی، جب محتاجی، قید و شرط و حد کی نفی کی گئی ہے خدا سے، تو فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كُلَّ كَمَالٍ لَهُ، تو فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ كَمَالٍ لَهُ، تو ضروری ہے کہ ہر قسم کا کمال خدا کے لیے ہو، عین ذات ہی، وہ بھی ہر کمال عین ذات خدا ہو، لا خارج عنہ، خدا کی ذات سے وہ کمال خارج نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ذات اور کمال ایسا نہیں ہو، اذ الکمال خارجی لا يمکن تصویر الا بحاجت ذات الیہ، چونکہ جو ذات کے باہر کا کمال ہوتا ہے کمال خارجی، اس کا تصور ممکن نہیں ہے سوائے اس کے ذریعے اس کے ذات محتاج ہے اس کمال کی جانب، وبکونہ مقیدا، اور اس تصور کے ساتھ ہے کمال خارجی کا تصور کہ وہ کمال کے ساتھ مقید ہے ذات، لا مطلقاً، کمال مطلق نہیں ہے، جبکہ خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کمال مطلق ہے، جب کمال مطلق ہے تو کسی بھی کمال کی جانب وہ محتاج نہیں، چونکہ وہ کمال کوئی رہتا نہیں جس کی جانب وہ محتاج ہو، محتاجی کا اصل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لعل الیہ یشیر ما ذکرہ العلامۃ فی شرح تجرید، شاید اسی بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے وہ بات جس کو علامہ ہلی نے بیان فرمایا ہے شرح تجرید میں، ہے سو قال، جبکہ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ تعلیل استحالت اتصاف ذات تعالی بصفات زائدۃ، اس بات کی علت میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محال ہے کہ ذات صفات زائدہ کے ساتھ متصف ہو، یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات محال ہے کہ ان کے ساتھ خدا متصف ہو یا وہ خدا کے اندر پائی جاتی ہوں۔ کیوں؟ اس کی علت یہ ہے لأن وجوب الوجود، جو خدا کا واجب الوجود ہونا، یقتضی الاستغناء عن کل شیء، تقاضا کرتا ہے کہ خدا بے نیاز ہے ہر چیز سے، جب ہر چیز سے بے نیاز ہے تو فلا یفتقر فی کونہ قادر علی صفت القدرت، تو پھر خدا محتاج نہیں ہے قادر ہونے کی حالت میں صفت قدرت کی جانب، ولا فی کونہ عالما الی صفت علم، یعنی عالم ہونے کی صفت کے ساتھ ساتھ صفت علم کی جانب جو کہ زائد و ذات اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو اس کی جانب محتاج نہیں، ولا غیر ذلک من المعانی والاحوال، اور ان کے علاوہ نہ دیگر کسی معنی و کمال و حالات کی جانب خدا محتاج ہے۔ شرح تجرید صفحہ نمبر 182 پہ بات علامہ علی کی موجود ہے۔ ثم انه لا استحاش في صدق المفاهيم المختلفه على مصداق واحد بسيط من جمع الجهات، پھر اس میں کسی قسم کی وحشت و خوف نہیں ہے اس بات میں کہ مختلف مفاہیم صدق آ رہے ہیں ایک ہی مصداق بسیط واحد پر، جو کہ بسیط ہے من جمیع الجہات، یعنی کسی بھی لحاظ سے نہ عقلی نہ خارجی مرکب نہیں، کہ مختلف مفاہیم اس میں صدق آ رہے ہیں لیکن وجوداً حقیقتاً وہ ایک ہے۔ ان ھذا صدق لا یختص بھذا المورد، یہ مفاہیم مختلفہ کا ذات بسیط پہ صدق آنا اس مورد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بل عندنا، بلکہ ہمارے نزدیک امور لا تکثر فیہ بل ہی امور لا تکثر فیہا بل ہی بسیط، بلکہ صفات ہمارے نزدیک ایسی امور ہیں جن میں تکثر نہیں پایا جاتا بلکہ یہ بھی بسیط ہیں۔ جب خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو یہ مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہے الگ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی بسیط ہے، ومع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ یطلق علیہ المفاہیم المختلفۃ، بسیطہ پر، ذات بسیطہ پر مختلف مفاہیم صدق آتے ہیں، جیسے کہ اطلاق المعلوم المقدور موجود ہے علی المتصورات الذہنیت، جیسے کہ ہمارے ذہن میں جو معلومات ہیں، ہمارے ذہن
کی جو تخلیق شدہ چیز ہے، یعنی جس پہ ہم قدرت رکھتے ہیں، اس کو بنائیں یا بگاڑیں، یا جو چیز ہمارے ذہن میں موجود ہے، یعنی ذہنی مخلوق، یہ ان پہ معلوم صدقہ رہا ہے، ذہنی تصورات پہ اس پہ مقدور صدقہ رہا ہے، اس پہ موجود صدقہ ہے، معلوم لا تکسر فیہا، جبکہ صورت ذہنی میں تکسر لازم نہیں آ رہا، یعنی ہم ذہن میں ایسے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ایک حصہ اس کا معلوم ہے، ایک حصہ مقدور ہے، ایک حصہ موجود ہے، نہیں، بل ہی بذات ہم معلومت و مقدورت موجودت لنا، بلکہ یہ تمام کی تمام صورت ذہنیاں ہمارے پاس معلوم ہیں، مقدور ہیں، موجود ہیں ہمارے لیے، ترکیب لازم نہیں آ رہی۔ فیمکن، بس ممکن ہے، یکون البسیط مصداق مفاہیم مختلفت، تو ممکن ہے بسیط مصداق کو ان مختلف مفاہیم کے لیے، تو فذاتہ تعالی من حیث انہ وجود موجود، بذات خدا اس لحاظ سے کہ وجود ہے، اس لحاظ سے موجود ہے، ومن حیث انہ مبدأ للانکشاف علیہ علم، اس لحاظ سے کہ ہر انکشاف کا آغاز خدا ہے، اس لحاظ سے علم ہے خدا۔ ولما کان مبدأ الانکشاف عین ذاتہ، اور جب مبدأ انکشاف عین ذات ہے تو فهو عالم بذاتہ، تو خدا عالم ہے اپنی ذات کے بارے میں۔ وکذالک الحال فی القدرت وغیرہ، اس طرح کا دیگر صفات کا بھی حکم یہی ہے خدا کے بارے میں، قدرت و علم و آیات و ارادہ وغیرہ ثبوت ذاتیہ میں سے ہوں، نہ کہ فعلیہ میں سے ہو۔ رواہ ہشام بن حکم، ہشام بن حکم روایت کرتا ہے کہ ان زندیق سال ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ ایک زندیق شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، تقولو، کہ آپ کیا اس کے قائل ہیں کہ انہ سمیع بصیر، کہ خدا سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ سمیع بصیر، وہ سمیع بصیر ہے، لیکن اس طرح معنی یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سمیع بغیر جارحۃ، بغیر کانوں کے وہ سن رہا ہے، بغیر اعضاء کے، وہ بصیر بغیر آلۃ، دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے، بل یسمع بنفسہ، وہ یبصر بنفسہ، وہ خود کو سن رہا ہے، خود کو دیکھ رہا ہے، ولیس قولی، اور میرا قول یہ نہیں کہ انہ یسمع بنفسہ انہ شیء نفسہ شیء آخر، کہ سننا اس کے لیے ایک چیز ہو اور وہ خود دوسری چیز ہو، ولکننی اردت، لیکن میرا ارادہ ہے کہ عبارت عن نفسی، جو میری خود میرے بارے میں جو بیان ہے، اس کو تو مسئول و افہام، چونکہ مجھ سے سوال کیا گیا اور سمجھنے کا مانگا گیا اللہ کا آپ کے لیے، اس لیے چونکہ کن تو سائل میں کہتا ہوں، اس کن تو سائل، چونکہ آپ سائل ہیں، فقول میں کہتا ہوں، یسمع بکلہ، خدا تمام چیزیں سنتا ہے، لا ان کلہ لہ بعض، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسا کل ہے جس کے بعض ہوں، تمام چیزوں کو سننے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اجزاء ہوں، ولیکنی، لیکن میں ارد تو میں ارادہ رکھتا ہوں کہ فہم کا آپ کو سمجھاؤں، و تعبیر و نفسی، بیان کروں اپنے بارے میں، ولیس مرجع فی ذلک، اور میری بات اس میں نہیں ہے، اللہ ہے تو الہ اس بات کے نام انہ سمیع البصیر العالم الخبیر، کہ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، عالم ہے، خبیر ہے، بلا اختلاف ذات ولا اختلاف معنی، اس کی نہ ذات میں اختلاف ہے، نہ معنی و صفت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال 4 وعن القاسم علیہ السلام، قاسم علیہ السلام سے ہے کہ علم اللہ لا یوسف منہ بعین، خدا جانتا ہے لیکن اس کو کی توصیف نہیں کی جا سکتی، آئینہ یعنی مکان کے ذریعے کہاں ہے وہ، ولا یوسف العلم من اللہ بکیف، کسی کیفیت کے ذریعے سے اس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، ولا یفرد العلم من اللہ تعالی، علم خدا سے جدا نہیں، ولا یبان اللہ منہ، علم سے خدا جدا نہیں ہے، ولیس بین اللہ و بین علم حد، خدا اور خدا کے علم میں کوئی واسطہ و حد و حجاب قائد نہیں ہے۔ توحید صدوق صفحہ نمبر 138۔ اس کے بعد شارح مطلب فرماتے ہیں ثم ان من اعتقد زیادہ صفات علی الذات، جس طرح کے بعض متکلمین و محدثین ہیں کہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صفات خدا زائد بر ذات ہیں، تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حل یکون خارجا عن زمرۃ المسلمین، کیا ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگ اس مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہیں، یا خارج نہیں؟ سر الاستاذ شہید المطہری، اس بات کا جواب دیا شیخ مطہری نے وضاحت کے ساتھ بأن توحید الصفات یہ امر یحتاج الی تعمق زائد، کہ توحید کی اقسام میں سے توحید صفاتی ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ معمول سے زیادہ غور و فکر کا محتاج ہے، یعنی اس کی باریکیاں زیادہ ہیں، فلذا اسی وجہ سے واقع علماء والاشاعرہ فی شرک صفاتی، اس لیے
अशायरा उलमा हमारे नुक्ते निगाह से शिरक सिफाती में वाक़ हैं। वलाकिन है सो कान मिन शिरक खफी, चूँकि शिरक सिफाती चूँकि शिरक खफी के ज़ुमरे में आता है, शिरक जली के ज़ुमरे में नहीं आता। ला यूजिबु खुरूजहुम अन हौज़तिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इसलिए अशायरा हों या दीगर हों उनके लिए सबब नहीं बनता कि वो इस्लामी दायरे से और मुसलमानों के हुक्म से खारिज हो जाएं। जहान बिनी किताब शेर मुतहरिक की सफ़ा नंबर 92 से 93। वल्लअल वजहु अन्नहु कानु अयज़न अनिल मुज्तबीन अन शिरक, शायद इसकी वजह कि मुसलमानों के ज़ुमरे से इस्लामी हुदूद से खारिज नहीं होने की वजह यह है कि अन्नहु कानु अयज़न अनिल मुज्तबीन अन शिरक, चूँकि ये भी शिरक से परहेज़ कर रहे हैं। वहैसु लम यअलमु बिलाज़िम मुख्तारिन फी तौहीद सिफाती, लेकिन चूँकि उन्हें इल्म नहीं है उस चीज़ के लाज़मे का इल्म नहीं है जो उन्होंने इख्तियार किया है तौहीद सिफाती के बारे में, तो फहुव शिर्कुन मअज़ूर, यानी ये शिर्क जो लाज़िम आ रहा है ये उनके तौहीद सिफाती का लाज़िमा आ रहा है, न कि सराहत के साथ। लिहाजा ये शिर्क है, काबिल बख्शिश है। लिहाजा एतक़द बितौहीद है, चूँकि शिर्क खफी के मुब्तला लोग तौहीद के कायल हैं, अकीदा रखते हैं, वलाकिन अख्तो फी तत्बीक, लेकिन तत्बीक में मिस्दाक में उन्होंने गलती कर ली है। नअम हाँ, मन इल्तफता इला लवाज़िम क़ौलिही, हाँ जो अपने अकीदे तौहीद सिफात की जन्म के लाज़मे की जन्म मुतवज्जा है कि तौहीद सिफाती को मैं मान रहा हूँ लेकिन इसका लाज़मा भी ये रहे, फिर भी तक़द भी उसके बावजूद भी उस पर अकीदा रखे, तो फलायक इश्काल भी कौनी मूजिबल ख़ुरूज अन हौज़तिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, तो इसमें फिर इश्काल नहीं बचता कि वो शख्स इस्लामी हुदूद से खारिज हो जाए और मुसलमानों के हुक्म से खारिज हो जाए, बल्कि खारिज हो जाता है। फ़हम, इसको आप समझें और गनीमत शुमार करें। तो अल्लाह करम आज का दर्स इख्तिताम को पहुँचा। अगर हम सवाल देना चाहें तो सवाल नंबर ये बनेगा कि मुंतखब शुदा नज़रिया सिफ़ात खुदा के बारे में हक़ नज़रिया कौन सा है, उसको इख्तिसार के साथ बयान करें। और दूसरा सवाल ये बनेगा कि अल्लामा हिल्ली का नज़रिया कौन सा है सिफ़ात खुदा के बारे में, उसकी भी तबयीन व तशरीह फरमाएँ। और आखिरी सवाल यह है कि रिवायात हुशाम ने हकम को बयान फरमान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।